سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا. جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑا سا جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر، ایک جھونپڑا. جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 24,000 کلومیٹر کا یہ فٹ بال ہے دنیا. اس کے ساتھ ایک صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے. 2,40,000 میل بنتا ہے. سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی. اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. سارے نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی. سب نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی. نبی کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، پھر شہداء کی، پھر مبلغین کی، پھر علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا. اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا. اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، اس کی اپنی جنت نہیں، نیچے والے، اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا. تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہنے نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا. اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا. جو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا وہ زیادہ خوبصورت، یہ تھوڑی خوبصورت، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے. تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟ کہنے نہیں اب نہیں مانگتا، تیری قسم اب نہیں مانگتا. ایک اور دکھا دے گا. جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے. آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ سائیکل ہی دے دے. سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا موٹر سائیکل دے دے. موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا کوئی گاڑی دے دے، چاہے چھوٹی ساری ہو، چاہے سزوکی ہو، چھوٹی ساری ہو. جب وہ مل جاتی پھر کہتا اب بڑی دے دے. جب وہ مل جاتی کہتا اب جہاز دے دے. انسانی فطرت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نا اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا. جب اصلی جنت دیکھے گا تو اب 3-4 دفعہ وعدے توڑ چکا ہے، تو دیکھ کر صبر تو آئے گا نہیں، لیکن بولے گا نہیں، ڈر جائے گا. تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، چلو واپس، اس واسطے وہ چھپ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ پھر اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو؟ کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے، بہت قسم توڑی ہے، اب شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو بتا، میں نے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس کو 10 ٹائم کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو. وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مذاق نہیں کر رہا ہوں، اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے. یہ اپارٹمنٹ ہے جنت، اپارٹمنٹ. یہ اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا نا دروازے پر، تو اب اللہ اس کے ساتھ دل لگی فرمائیں گے. کیا کریں گے؟ جنت میں جانے لگے گا تو آگے ساری فل، جگہ ہی کوئی نہیں، تو واپس آ جائے گا، کھڑے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نا. وہ جائے گا، پھر دیکھے گا تو ساری فل، جیسے اب یہ سارا مجمع فل بیٹھا ہے، وہ لوگ ادھر جا رہے ہیں، ساری فل. وہ پھر واپس آ جائے گا. تیسری دفعہ پھر اللہ کہے گا جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا جگہ تو تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں، جگہ تو تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں. اللہ کہے گا اچھا اب جا، اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا. اب جب جائے گا تو اصل دروازہ کھولے گا، تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین کہ اس کو دیکھ کر جیسے ہمارے بر صغیر کا رواج، ہم بڑوں کے آگے تھوڑا جھک کے ملتے ہیں. وہ کہے گا ماں کیا ہوا آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہے گا نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا سرونٹ ہوں، خادم ہوں، نوکر ہوں. اچھا اتنا خوبصورت. پھر اس کو لے کے وہ چلے گا
تو ایک دم ایک نور کی چمک اٹھے گی، ایسے لائٹس زبردست، وہ دھڑم اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا۔ اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا، سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی لائٹس ہیں۔ اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں؟ پھر آگے چلے گا تو 80,000 سرونٹس، 80,000 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر دینے کے لیے، اور کارپیٹنگ ہوگی 40 ایئرز اس پر چل سکے گا، کارپیٹنگ پر 40 سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے، ویلکم کہیں گے، اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی، اما آن لسیدنا ان نزورہ، آپ نے بڑی دیر لگا دی۔ وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑے لتر کھاتے جے چنگے ٹھوکے نے فرشتے میں نو ٹکا ٹکا۔ تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے، اور اس کو لے کر ویسے جیسے بارات نہیں ہمارے ہاں بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی، پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے، اور ایک میدان میں آئیں گے جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں، ادھر دیکھے گا تو نعمتیں۔ اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا، اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کے زمین پہ رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی، ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا۔ اس کو بٹھائیں گے۔ ابھی 80,000 سرونٹ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگی۔ 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس، ہر ڈرنک الگ ہوگا۔ تو اس کو کھلائیں گے، آقا آپ آئیں جہنم سے، آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی، لیجئے یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا، 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا، نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ۔ دنیا میں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، پی لو تو کھایا نہیں جاتا۔ آپ کا روزہ ٹھنڈا ہے، ہمارا گرم تھا، تو افطاری کے وقت کھانا سوچتا ہی نہیں تھا، پانی دے دو، لسی دے دو، ڈرنک دے دو، روح افزا دے دو، جام شیریں دے دو۔ اچھا وہ پی 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 یہاں ہو جاتے تھے، پھر کھائے نہیں کچھ جاتا تھا۔ تو یہ 80,000 ڈشز غڑپ غڑپ غڑپ، اور 80,000 ڈرنکس شڑپ شڑپ شڑپ، سب اندر۔ اور ایک عجب بات، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ ادھر نہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ پی لو تب مصیبت، تھوڑا پیو تب مصیبت، تو مصیبت خانہ ہی ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی، ہم جماعت میں کٹھے چلتے، ان کے گھٹنے خراب تھے۔ اب ہم ہر مہینے 15 دن لگاتے تھے، تو کبھی دیہاتوں میں جاتے کبھی شہروں میں۔ دیہاتوں میں جاتے تو کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو ان بیچاروں کو وہ سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا تھا تو پسینہ پسینہ ہو جاتے، اور ہائے ہائے اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی ٹوائلٹ سے ان کی، اتنا ان کو گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ تو ایک دن ہماری جماعت چشتیاں میں تھی، تو وہ گئے ٹوائلٹ، گرمی کا زمانہ تھا، باہر نکلے، سامنے میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے کہ مولوی جی اے اللہ تعالیٰ میں نے جنت صرف اے پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، اور میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پیشاب پخانے کی چھٹی دے دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، نہ پیشاب کا ڈر، نہ پخانے کا ڈر، نہ بیماری کا ڈر، نہ چورن لاؤ بھائی، اب 7 اپ پیو بھائی۔ جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنے بیگم سے ملاقات کریں، اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ گئے وہ گئے، ان کو جاتے جاتے بھی 10 منٹ لگ جائیں، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے۔ تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی، لیکن پردہ ہے، وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے۔ تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے، یہ تو پردہ ہے، یہ ہل کیوں رہا ہے؟ تو وہ یہ اس طرح ہلے گا، اس طرح، اور یہ سامنے پردہ ہے نا،
تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھائے گا. جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سٹن. نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا. جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب حور کو دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو بس دکھ ہی جا رہا ہے، دکھ ہی جا رہا ہے، دکھ ہی جا رہا ہے. کتنی دیر دیکھے گا؟ ہائے ہائے، اللہ کی قسم اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پاک رکھو. اللہ ایسی بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا ہو.